ہاں جی، السلام علیکم. میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جمعہ کا دن پاکستان میں ایک 2020 میچ ہوا ہے. جیسے ہوتا نہیں آسٹریلیا اور اپنا انگلینڈ کا میچ ہو یا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا ہے جناب دو بڑی شخصیات کے درمیان. ایک کا نام ہے عمران خان پی ٹی اے کے چیئرمین اور دوسرا ہے اسحاق ڈار وزیر خزانہ پاکستان. اگر آپ عمران خان صاحب کی تقریر سن لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے واقعی 10 مہینے میں پاکستان کی ساری تباہ و بربادی اس طرح ہی آئی ہے. جب خان صاحب اپریل میں تھے تو پاکستان میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا. ڈالر 100 کو تقریباً 80 روپے کا تھا، اب ہو گیا 75 روپیز، یعنی کہ تقریباً 80-90 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. پیٹرول ان کے زمانے میں سستا تھا، گھی ان کے زمانے میں سستے تھے. انہوں نے باقاعدہ اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ 10 مہینے میں کہاں سے کہاں گا. بالکل باتیں صحیح بھی ان کی لگی ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب گھنٹہ تو جب خاموشی ہو گئی تو رات کو جناب اسحاق ڈار صاحب آ گئے. ہر چینل پہ دیکھو اسحاق ڈار. انہوں نے جناب اپنی اینک لگائی، بولنا شروع کیا. اس سے لگا کہ خان سے تو بڑا ٹیررسٹ کوئی نہیں ہے. میں مذاکر بات کر رہا ہوں کہ خان نے تو تباہ و برباد کر دیا پاکستان کو. سارے داد و شمار غلط ہیں جناب، سارا فراڈ ہو رہا ہے، سارا ظلم تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بیچاروں نے اپنی سیاست چھوڑ دی ہے. ان نے اتنی محبت ہے پاکستان سے کہ انہوں نے پاکستان کی محبت کے لیے اپنے سر پہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا. واہ واہ واہ. انہوں نے تو پاکستان میں جب ان کا زمانہ تھا، اگر آپ ان کی بات سنیں تو ایسے لگے گا کہ اس زمانے میں تو پاکستان سویڈن تھا یا ناروے تھا. فری ڈبل روٹی تھی. ڈالر تو آپ جاتے تھے تو درختوں سے گرتے تھے جناب. نوکری آپ دروازہ کے مجھے نوکری دیں، وہ کہتے تھے نہیں 2 نوکریاں ملیں گی. دال فری تھی، بڑا گوشت فری ملتا تھا. پیٹرول تو گاڑیوں میں مطلب پانی سے بھی سستا تھا. تو عجیب اس میں پوائنٹ جو آج میں وی لاگ کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ سے، کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہ لڑائی کس چیز کی کر رہے ہیں معاشی طور پہ؟ میری سمجھ سے باہر ہے. خان صاحب نے انہی دنوں میں کو 5-6 دفعہ بیان دیا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے مسائل کا حل ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. یہ وہ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں جو 22 سال کہتا تھا میں نے سیاست سیکھی اور 4 سال حکومت کی ہے. اور اس سے پہلے خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، قرضے نہیں لوں گا. اب خان صاحب نے 26 سال کے بعد 3-4 دفعہ جو ان کی میں نے سٹیٹمنٹ سنی ہے وہ ہے کہ آئی ایم ایف مسئلے کا حل ہے، اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. مان لیے خان صاحب بڑے نیشنلسٹ ہیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. ان کو پاکستان سے محبت ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. میں یقین کرتا ہوں وہ بڑے مقبول ہیں، مجھے اس پہ بھی یقین ہے. میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو عمران خان جیتے گا، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اگر آئی ایم ایف نے سارا کچھ کرنا ہے، اگر آئی ایم ایف سے جا کے جان چھوڑنی ہے تو پھر اسحاق ڈار کی طرف چلتے ہیں. تو اسحاق ڈار کیا کر رہا ہے؟ اسحاق ڈار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پاجی میں جو کرنا سی کر لیا، میں کچھ نہیں کر سکا. وہ جو سارے فکرے تھے سارے غلط ثابت ہوئے کہ میں جاؤں گا تو ڈالر 180 روپے کا برابر کر دوں گا، عمران خان کے برابر ہو جائے گا اور وہ سارا ہنی مون اور گڈ ٹائم آ جائے گا. اب اپنا کو تقریباً 3 مہینے کی کہتے ہیں نا مغز ماری کے بعد اسحاق ڈار کو یہ سمجھ آ گئی کہ میں ڈالر کو کنٹرول کرتے کرتے آئی ایم ایف نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ پاجی تم یہ ڈالر جو ہے نا اس کو آزاد کرو، ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مصنوعی کنٹرول آپ نہیں کر سکتے. اور اپنا فرق سلیم جیسے جو ایک نیوٹرل قسم کے اکانومسٹ ہیں، اس نے کہا کہ صرف اس پالیسی سے پاکستان کو $15 بلین کا نقصان ہوا ہے. کہ آپ نے جب ڈالر کنٹرول کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ باہر سے پیسے آنے بند ہو گئے. لوگوں کو ہنڈی میں 250 روپے ملتے تھے، یہاں 225 روپے ملتے تھے. لوگوں نے بینکوں سے پیسہ بھیجنا بند کر دیا. پھر آپ کا انٹرنیشنل افیکٹ بڑا نیگیٹو گیا. پھر آپ کے ٹریڈ پہ بڑا افیکٹ ہوا. آپ کے 8,000 کنٹینر کھڑے ہیں، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ نے امپورٹس کو روکا تو ایکسپورٹس بھی ختم ہو گئی کیونکہ را مٹیریل نہیں آ رہا تھا. تو اوور آل جو آپ کی انڈسٹری کو نقصان ہوا $15 بلین کا نقصان ہوا. تو اب اسحاق ڈار کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اسحاق ڈار پہنچا جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ اب جناب آئی ایم ایف سے معاہدہ قسم کا ہو گیا. اب وہ 31 جنوری کو یہاں آ رہے ہیں، 9 جنوری تک یہاں پہ رہیں گے، 5 اسٹار میں روٹیاں شوٹیاں کھائیں گے، پھر ٹوریں گے. تو ہمارے جو وزیر سفیر ہیں ان کو انگریزی میں بڑی اچھی باتیں سمجھائیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، خدا واسطے سن قرضہ دے دو. تو میرا جو بیسک آرگومنٹ ہے ویئر دے آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. دونوں کی ایک ہی پالیسی ہے، ایک ہی سوچ ہے. وہ لیفٹ سے آئی ایم ایف کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ رائٹ سے آئی ایم ایف سے پکڑ کے بیٹھا ہے. اور دونوں میں دیکھیں کتنی سملیرٹیز ہے. یہ پکی بات ہے جب 2016 میں پاناما کا کہانی شروع ہو گئی اور عمران جب نواز شریف کو بچہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کو کوئی عام کو بچوں کا کھیل نہیں کھیلتی، وہ سیاست کرتے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا. اب تو بچے کو پتہ تھا کہ پاناما کے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کو سمجھ تھا کہ 2018 میں ہماری حکومت نہیں آنی. اور یہ کوئی 10 جگہ اس طرح کی آپ خبریں سن چکے ہیں
کہ مفتاح اسماعیل نے بھی کہا کہ جناب ہم نے بم لگا دی ہیں، ہم نے عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. اور یہ بھی پکی بات ہے، جب خان صاحب کو پتہ چلا، وہ ویسے بعد میں کہتے ہیں مجھے امریکہ نے نکالا، انہوں نے تو خود آن ریکارڈ بتا دیا کہ میں نے شوکت ترین کو بھیجا باجوہ صاحب کے پاس، یار سانو نہ کڈو، تہاڈی مہربانی رہن دو، میں جا کے بتاؤ، یا کہ ان کو بتاؤ اکنومیکلی پاکستان کا کیا برا حال ہو جائے گا. تو جب ان کو پتہ چل گیا خان صاحب کو کہ نہیں پاجی ساڈی واری مک گئی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ انہی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا. اسی طرح انہوں نے مائنڈز بچھائی، انہوں نے فوراً پیٹرول سستا کر دیا. جو ان کے اپنا شرائط تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، جاؤ ہم تو جا رہے ہیں 6-7 مہینے میں آپ پاپولر ہو کے جائیں گے. تو دونوں برابر ہیں، وہ بھی جو حرکت کرتے ہیں وہی حرکت انہوں نے کی، وہی حرکت انہوں نے کی. تو پوائنٹ یہ ہے، جو چیز ثابت ہو گئی ہے، نہ تو شہباز شریف نواز شریف کا دور بڑا سہانا تھا، یہاں بڑی جابس ملتی تھی، یہاں بڑی خوشحالی تھی، نہ عمران خان کا دور ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جب 2013 سے 2018 کا جو مسلم لیگ نون کا جو دور تھا، اس میں اگر آپ کوئی بھی ایمانداری سے ڈیٹا لیں گے، پاکستان میں غربت بھی بڑی تھی پچھلے اس دور سے، پاکستان میں مہنگائی بھی بڑی تھی، پاکستان میں مایوسی بھی بڑی تھی، پاکستان میں ہر طرح کی نیگیٹو چیز تھی اکنومیکلی. اب آگے چلتے ہیں 2018 سے جب عمران خان آیا، عمران خان کا ہر ڈیٹا جو تھا نا، پہلے اپنے دور سے نواز شریف کے مقابلے میں مہنگائی بھی بڑی تھی، بے روزگاری بھی بڑی تھی، فارن ایکسچینج بھی کم ہوا تھا، آپ کی جی ڈی پی بھی کم ہوئی تھی. یہ فیکٹس ہیں. تو پوائنٹ سارا یہ ہے کہ یہ لڑ اس بات پہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے بنا دیا 2020 میچ. دونوں ایک دوسرے سے پلے کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. اب دونوں کہاں پہ اکٹھے ہیں جہاں پہ آپ کو کبھی دونوں اکٹھے ہوتے نظر نہیں ہے. اور یار یہ اتنی بڑی جو ریاست بن گئی ہے، اتنا بڑا سرکاری ملازم ہے، اس کی پینشن ہے، اس کی ان ایفیشنسی، اس کی کرپشن ہے، اس کے لیے کچھ کرو. کوئی قانون بنایا. 12,000 ارب روپے سے یہ ریاست چلتی ہے. ریلوے میں نوکریاں پیپلز پارٹی نے دی، مسلم لیگ نون نے دی، پی آئی اے میں بھر دی انہوں نے لوگوں کو. سرکاری جتنے بھی ادارے اتنے ہیوی کر دی، اتنے ہیوی کر دی، اب اتنی ان کی پینشنیں، اتنی اب تنخواہیں، وہ سارا بوجھ ڈال دیے عام آدمی پہ. اب مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے، آپ بی اے کریں اور ایک دفعہ آپ سی ایس ایس کر لیں، ایک انگریزی میں آپ امتحان پاس کر لیں، ساری زندگی آپ بادشاہ. آپ کو نوکر بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بھی ملے گی، آپ کا ٹریول بھی ہوگا، پولیس بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گی، کیونکہ آپ سپیریئر سروس ہیں. اور دنیا میں کبھی سروس بھی سپیریئر ہوئی ہے؟ سروس از اے سروس. تو یہ انہوں نے کوئی اسٹرکچرلی چینج نہیں کی، ریاستی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں کی، سرکاری ملازموں کو ایفیشینٹ نہیں بنایا، ان کو کم نہیں کیا، اخراجات کم نہیں کیے، ریلوے لاس میں، پی آئی اے لاس میں، وابٹا لاس میں، آئی پی پیز لاس میں. میں بتاؤں لسٹ، مجھے ایک آپ ادارہ بنا دے جو پروفٹ میں ہے جس کو انہوں نے مینج کیا. سب کی میں بات کر رہا ہوں. تو جناب انہوں نے اپنا اصل کام کیا نہیں. اب پوری دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، میں نے ایک پچھلے دفعہ بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ اپنا پاشا صاحب جو ہمارے ہیں وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، ان کا انہوں نے فرمایا کہ 2,000 ارب کی مراد یہاں کا حکمران طبقہ لے لیتا ہے. یہ صرف وہاں سے لے لیتے ہیں. اور کوئی دنیا کے سینسیبل بندے کو لیں، وہ آپ کا بتا دے گا یہ جو 12,000 ارب روپے سے، یہ جو 35-40 منسٹری ہیں، یہ کارپوریشن ہیں، یہ پولیس فوج، یہ وہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، اگر سارے پیسے لگائیں، اگر آپ عقل سے چلیں، اس میں سے آپ 50% کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انگلینڈ کی حکومت کے پاس جو ٹوٹل گاڑیاں ہیں حکومت کے پاس لندن میں، ان کے پاس 35 گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ہماری جو اسلام آباد بیس حکومت ہے، اس کے پاس 1.5 لاکھ گاڑی ہیں. اور پاکستان کی اگر آپ پراپرٹی نکالیں، مکان نکالیں، جو سرکاری میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ ریسٹ ہاؤس نکالیں تو پتہ لگے گا 10-15% جو پاکستان کا رقبہ ہے، جو 15-20% پاکستان میں مکان ہے، کنسٹرکشن ہے، وہ اسٹیٹ کی ہے. تو انہوں نے اسٹیٹ کو ایفیشینٹ نہیں کیا، اس سے کرپشن نہیں نکالی، وہاں سے پیسے نہیں بچائے. دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں، اور دونوں نے ڈالر کا کچھ بھی نہیں کیا. وہ بھی آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہے، وہ بھی آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہے. تو جو کنکلوژن ہے جو میں اینڈ پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو عقل نہیں دی، ان کو تعلیم نہیں دی، ان کا وہ معیار نہیں بڑھایا جس سے پاکستان ایسی پروڈکٹیو ایسی چیزیں بناتا ہے جس سے ہم ڈالر کما سکیں. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، وہ 150 بلین ڈالر تو آئی ٹی سے کما لیتا ہے. تھوڑی سی عمران خان نے بہتری کی تھی. کوئی مجھے ایجوکیشن میں چینج دکھا دیں دونوں کے درمیان، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی اے میں کوئی واضح فرق نہیں. تعلیم کی پالیسی میں، ہیلتھ کی پالیسی میں، ہیومن ڈیولپمنٹ میں، تینوں سے پوچھ لیں جا کے انہوں نے پاکستان میں ریسرچ کے لیے کیا کیا، تینوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ ساری الفاظی ہے، یہ جیلی قسم کا 2020 کھیل رہے ہیں.
سارے متاثرین آئی ایم ایف ہیں، آئی ایم ایف سے ادھار لیتے ہیں، وہ گورا بینک ہے، وہ دنیا کے بڑے لوگوں کا بینک ہے، جب آپ وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں باقی بھی پھر آپ کو ادھار دے دیتے ہیں۔ رہی کہ کثر یہ رہ گئی تھی کہ آپ کے جو دوست یار ہیں وہ بھی اب وہیں سے آپ کو ادھار دیتے ہیں۔ تو ان کی سارا جو محور ہے ان کی معاشی پالیسی کا، تینوں کا میں بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز، ایون آپ 13 کی 13 جماعتیں لگائیں، اس میں زیرو کا ان کا فرق کوئی نہیں ہے تھنکنگ کا، کسی میں کوئی ایبلٹی نہیں، کسی کے پاس کوئی پاکستان میڈ پروگرام نہیں ہے۔ تو ان سب کا جو دیوتا ہے جس کے گرد یہ گھوم رہے ہیں وہ ایک ہی ہے، اس کا نام آئی ایم ایف ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کس چیز پہ لڑے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔